اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو روایت اور حدیث کے طور پہ بیان فرمایا. اور پھر آقا کریم علیہ السلام سے بعض اوقات صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ ماں کی بڑی شان ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، ان کی بڑی شان ہے اور ماؤں کی نافرمانی حرام کی گئی ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز نفل پڑھ رہے ہو اور تمہاری ماں تمہیں آواز دے تو نفل نماز توڑ کے اپنی ماں کی بات پہ لبیک کہو. صحابہ نے پوچھا حضور یہ فرمائیں وہ تو ہماری ماں ہے، اگر آپ کی ماں ہو اور وہ آپ کو بلا لے اور آواز دے دے. امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا اس روایت کو امام بہقی کے حوالے سے. کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری ماں بلائے اور تم نفل میں ہو تو نفل توڑ کے ماں کی بات سنو. اور فرمایا رہی میری ماں کی شان، تو میری ماں کا مقام یہ ہے کہ اگر میں عشاء کی نماز با جماعت پڑھا رہا ہوں اور میری ماں سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا مجھے آواز دے دے تو میں فرض نماز توڑ کے اپنی ماں کی آواز پہ لبیک کہوں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ماں ہیں. اس حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں کہ دنیا کی باقی ماؤں میں اور حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ میں وہی فرق ہے جو نفل اور فرض میں ہوتا ہے. فرمایا تمہاری ماں بلائے تو صرف نفل توڑ سکتے ہو، فرض نہیں. اور میری ماں بلائے تو جس پر فرض نازل ہوئے ہیں، جو معراج کی رات فرض لے کے آیا ہے اور جو اپنے غلاموں کے فرض بچانے کے لیے سورج کو واپس پھیر دیتا ہے، اگر اس کی ماں بلا لے تو وہ خود عشاء کی نماز کی جماعت توڑ کے اپنی ماں کی بات سنائے. نبی کریم علیہ السلام کے والدین، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے اہل خاندان، جو متفقہ اور مسلمہ عقیدہ ہے ہمارے علماء کا، وہ ہے کہ آپ اہل فطرت میں سے، جس میں کوئی اختلاف نہیں. دو اور موقف بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو متفقہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اہل فطرت کون ہے؟ قرآن نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیں گے. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے زمانہ فطرت میں آنکھ کھولی، زمانہ فطرت میں ہی دنیا سے تشریف لے. زمانہ فطرت کا مطلب ہے گیپ، وہ خالی دور جو ایک نبی اور رسول کے بعد دوسرے رسول کے آنے تک کا خالی زمانہ ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں. اور قرآن نے بتایا کہ جو اہل فطرت ہو اور اہل شرک نہ ہو، اس کا کفر اور اس کا شرک ثابت نہ ہو اور اس تک رسول کی دعوت اور شریعت کا پیغام بھی نہ پہنچا ہو تو ان کو ہم عذاب نہیں دیا کرتے. یہ قرآن کا اصول ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد سارے کے سارے، کیونکہ قرآن نے کہا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ،
اے محبوب، اور آقا علیہ السلام نے خود بھی بیان کیا صحابہ کرام کو، فرمایا اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو 2 گروہوں میں بانٹا، عرب اور عجم، اور مجھے عرب میں رکھا۔ پھر عربوں کو 2 گروہوں میں بانٹا، اور جو اس میں بہتر تھا مجھے اس میں رکھا، خاندان قریش میں، اور پھر اس قریش میں جو سب سے بہتر تھا بنو ہاشم، اس میں مجھے رکھا، اور فرمایا میرے رب نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ وہ اس آیت کی تفسیر ہے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے محبوب، آپ کو جو آدم علیہ السلام کے وجود سے آپ کے نور کو گردش دی ہے، تو یہ نور وہیں جائے گا جہاں پاکی ہوگی، جہاں طہارت ہوگی، جہاں نفاست اور پاکیزگی ہوگی، وہاں یہ نور سفر کرتا ہوا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں اس نور نے جہاں جہاں سفر کیا ہے، تو اس نور نے اپنا فیض بھی صاحب نور کو دیا۔